تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سے ان لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ ان کے لیے مکمل امن اور ابدی فلاح و نیک بختی ہے۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اور ہمیشگی کی نعمت ہے۔ اے مسلمانوں، ہر کوئی اس دنیا میں قیمتی زندگی نہیں جیتا، کیونکہ کچھ خاص زندگی ہے جس کے لیے بندے کو کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقی زندگی جیے، اور جس زندگی کو وہ جی رہا ہے اسے بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے۔ اللہ کے بندو، آؤ اس حقیقت کو محکم تنزیل میں اللہ کے بیان اور عظیم قرآنی ندا سے ماخوذ مفہوم کے ذریعے جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔ یعنی رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور دنیا و آخرت میں تمہارے بدنوں اور روحوں کے لیے نفع بخش پاکیزہ زندگی ہے، اور اس میں تمام نیکی اور اطاعت کے کام داخل ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ اور فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نے رسول کی بات نہ ماننے والوں کو قبر کے مردوں سے تشبیہ دی۔ فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے ذکر سے اعراض برتنے کا بھیانک نتیجہ تنگ زندگی ہے۔ فرمایا، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ابن القیم نے آیت مبارکہ اذا دعاکم لما یحییکم کی تفسیر میں علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد کہا، آیت سب کو شامل ہے، کیونکہ ایمان، اسلام، قرآن اور جہاد دلوں کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور کامل و مکمل زندگی جنت میں ہے، اور رسول ایمان اور جنت کی دعوت دینے والے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں زندگی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ انسان کو دو قسم کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بدن کی زندگی جس کے ذریعہ نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کی پرکھ کرتا ہے اور نفع بخش کو ضرر رساں پر ترجیح دیتا ہے، اور اسے اپنی روح کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے حق و باطل، گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی کی عبودیت، اس کی وحی کے اتباع، اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہمیشہ کار بند رہنے سے ہی دلوں اور روحوں کی زندگی ممکن ہے۔ بس ہم پر واجب ہے کہ ہم ہمیشہ محسوس کریں کہ حقیقی زندگی ہمارے رب کی شریعت و منہج میں اور اس علم و ایمان سے ہے جس کی دعوت اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں، اور یہی نفع بخش زندگی ہے جو ظاہر و باطن میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس بندہ اوامر کو بجا لاتا ہے اور منہیات سے بچتا ہے تو اسے دنیاوی اور اخروی دو پاکیزہ زندگیاں ملیں گی، اور جو شخص اس اطاعت سے محروم رہا اس کی کوئی زندگی نہیں، گرچہ اس کو ایسی بہیمانہ زندگی حاصل ہے جو گھٹیا حیوانوں کو بھی حاصل ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اللہ نے اس شخص کی حالت بیان کی ہے جس کی خواہش ہے کہ زندگی لمبی ہو، باوجود یہ کہ وہ اپنے رب کی عبادت سے اعراض برتنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ ان کو پائیں گے۔ بس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ یہ زندگی چاہے جتنی ذلیل و حقیر ہو، ان کے نزدیک کوئی شرط نہیں کہ زندگی مکرم و معزز ہو، بلکہ جیسی بھی ہو، یہاں تک کہ چاہے انہیں چوپایوں، ریوڑوں اور جانوروں کی طرح پیٹ اور شرمگاہ کی ضرورت پر بس کرتے ہوئے زندگی جینی پڑے۔ ان کے لیے ہلاکت ہو، کیا ہی بری زندگی ہے یہ جسے یہ جی رہے ہیں، عن قریب یہ پچھتائیں گے جس دن مال و اولاد فائدہ نہ دیں گے۔ انہوں نے اپنی حقیقی زندگی کو ضائع کر دیا، جس کو ضائع کرنے کا انجام اس دن یہ پائیں گے جس دن کہیں گے، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دل و عقل کی زندگی، فرد و معاشرہ کی زندگی، بلکہ پوری امت کی زندگی ہے، اور اللہ
اللہ کے قول اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخشیش کی طرف بلاتے ہوں۔ اس سے مستفاد یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب شریعت کے کسی حکم میں اللہ یا رسول کی بات اس تک پہنچے تو جو بھی ہو جائے اس پر عمل کرنے میں جلدی کرے اور اس کے خلاف جو بھی رائے یا بات ہو چھوڑ دے۔ اسی طرح اس آیت شریفہ میں دونوں وحیوں میں وارد احکام پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے کا سب سے بڑا محرک ہے، اور اسی طرح اس آیت شریفہ میں دونوں وحیوں میں وارد احکام پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے کا سب سے بڑا محرک ہے۔ اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن سے ہدایت لے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسے پاکیزہ زندگی حاصل ہوگی، رشد و ہدایت پر ہوگا۔ اسی طرح اس آیت شریفہ میں دونوں وحیوں میں وارد احکام پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے کا سب سے بڑا محرک ہے۔ اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن سے ہدایت لے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسے پاکیزہ زندگی حاصل ہوگی، رشد و ہدایت پر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرے گا تو اس کے لیے جو بھی ناپسندیدہ معاملہ ہو اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جب اس کی اطاعت اور عبادت سے دستبردار ہوگا تو ہر محبوب چیز اس کے لیے شر بن جائے گی۔ اے بھائیو، ایمان کے سائے میں حیات کتنی خوبصورت ہے اور رحمان کی اطاعت میں زندگی کتنی خوشگوار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں، وہ زندہ ہیں گرچہ فوت ہو گئے، ان کے علاوہ لوگ مردے ہیں گرچہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں۔ اسی لیے لوگوں میں اس شخص کی زندگی سب سے زیادہ مکمل ہوگی جس کی اطاعت سب سے زیادہ مکمل ہوگی، کیونکہ ہر چیز جس کی انہوں نے دعوت دی اسی میں زندگی ہے، تو جس سے اس میں سے ایک حصہ فوت ہو گیا اس سے زندگی کا ایک حصہ فوت ہو گیا، اور اس میں زندگی اسی بقدر ہوگی جتنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی۔ اسی طرح مومن ایمان و علم کی عزت کے بدولت کفار کی حالت بہراپن، گونگاپن اور بے عقلی جو کہ معنوی موت ہے اس سے نکل کر معنوی زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بس زندگی، نیک بختی اور اطمینان صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور تنگی، مشقت اور تنگ زندگی صرف اللہ عز و جل کی شریعت سے دوری میں ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ کس طرح اس شخص کی حالت بدلی جو کافر تھا، مردہ دل تھا، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اللہ نے اسے حق کی ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی، اس کے مردہ دل کو زندہ کیا، اندھیرے کے بعد روشن اور تابناک کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو نور دیا، اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا اور جو قلق، شدید حیرت، قاتلانہ گھٹن، افسردگی اور نفسیاتی مرض محسوس کرتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد سب ختم ہو گیا، اور حق کو ماننے کے بعد وہ اپنی زندگی کی قیمت، نفس کا سکون، روح کی شفافیت اور قلبی سعادت کو محسوس کرنے لگا۔ اپنی ابتدا اور انتہا، اپنے وجود کے راز، اپنی خلقت کے مقصد کو پہچاننے لگا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں پھر سے پیدا ہوا ہوں۔ اسی طرح گنہگار مسلمانوں میں سے جو اللہ سے دور تھا، جب اس نے توبہ کیا، رجوع کیا، ہوش کا ناخن لیا تو اس نے ایمان کا مزہ پایا، عبادت کی لذت کو محسوس کیا، اپنے رب کے ذکر سے مانوس ہوا۔ وہ ان برسوں کو جنہیں توبہ سے پہلے غفلت میں گزارا تھا ایسا شمار کرتا ہے کہ اس کی عمر سے ضائع اور اس کی زندگی سے بیکار چلے گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانے والا حقیقت میں نفع بخش پاکیزہ زندگی کی طرف بلانے والا ہے، اور اسے اس شخص کی طرح اجر ملے گا جسے اس نے دعوت دی تو وہ ہدایت یاب ہوا، وحی کے نور سے روشنی لی اور ایمان کے ذریعہ زندہ ہوا۔ اللہ کے بندو، ہم جان لے کہ گمراہی اور بدبختی لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ ہدایت، شرح صدر اور پاکیزہ زندگی کو یکجا بیان فرماتا ہے اور گمراہی، گھٹن اور تنگ زندگی کا یکجا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان کی ہدایت اور حکمت سے ہمیں فائدہ دے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔
اللہ کے لیے تمام تعریف ہے اس کے احسان پر، اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق اور مہربانی پر۔ اس کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضامندی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کے قول وعلموا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔ تو اس میں بیان ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کا علم و احاطہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ ہے۔ بندے اور اس کی خواہشات کے درمیان حائل ہونے پر وہی قادر ہے، اور ایک ہی اللہ سبحانہ بندے اور اس کے دل کے درمیان جب چاہے رکاوٹ ڈال دے تو بندہ اللہ کے حکم کے بغیر حق و باطل میں سے کسی چیز کا علم و ادراک نہیں کر سکتا۔ بندوں کے دل ان کے خالق کے ہاتھ میں ہیں، جیسے چاہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں چوکنا ہو جانا چاہے کہ اللہ کے رسول جب ہمیں زندگی بخش امور کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت ترک کر دیں، یا یہ کہ اللہ کے حکم پہنچنے پر ہم اسے ٹھکرا دیں یا ہم اسے بوجھ سمجھے اور اسے ماننے میں سستی برتیں۔ جو اس طرح کی چیز میں پڑے گا وہ معمول نہیں، اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے۔ تو اس کے بعد وہ بندہ جب ماننا چاہے تو اسے اس پر قادر نہ بنائے اس کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ حق کے واضح اور واشگاف ہونے کے بعد اس نے اسے ترک کر دیا تو اس کی حالت ویسے ہو جائے گی جس کا ذکر اللہ کی اس قول میں ہے، ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ کی اس قول میں مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے وہ جھٹلا چکے ہوں اسے مان لے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلہ میں اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہر دل رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے اسے سیدھا یعنی ہدایت پر قائم رکھے، چاہے تو ٹیڑھا یعنی گمراہ کر دے۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھا۔ ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر، اور ہم اس سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہی عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ اور جہاں تک آیت کے آخری حصے اللہ کے قول اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے اس کی بات ہے، تو اس کا معنی ہے اے مومنو، جان لوگو قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا، اسی کی طرف ٹھکانا ہے، تو تم صرف اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا جنہیں تم نے دنیا میں کیا ہے۔ اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، اور برا ہے تو برا۔ اللہ کے بندو، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان لوگوں سے عبرت لیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی تو ان کا دل مر گیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی پناہ، ہم کو اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے اور قیامت کے دن کے لیے ہمیں توشہ لینا چاہیے، بھلائیوں کے کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، عمل میں جد و جہد کرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں لمبی مدت تک باقی رہنے والی امید پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بندہ کتنا ضرورت مند ہے کہ جس اعراض و غفلت میں وہ ہے اس کا تدارک توبہ سے کرے، مہلت کی مدت میں اطاعت کو بجا لائے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ندامت اور حسرت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپنے کی۔ اسلامی بھائیوں، ہم رجب کے مہینے میں ہیں جو کہ ان حرام مہینوں میں سے ہے جن کے تئیں ضروری ہے کہ ہم ان کے مرتبہ کو محسوس کریں، ان کی حرمت کی رعایت کریں تاکہ اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ اللہ نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا حرام مہینوں میں ظلم دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ بڑا گناہ اور جرم ہے، گرچہ ظلم ہر حال میں سنگین ہے لیکن اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہے سنگین قرار دیتا ہے۔ اور جان لو، درود و سلام بھیجو اللہ کے بندے اور اس کی سب سے بہتر اور چنیدہ مخلوق پر، جیسے کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اس کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل کی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ بے بسوں اور اپنے راستے کے مجاہدوں، سرحدوں پر تعینات اور حدود حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو امن، اطمینان، ترقی اور خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارا اسلام کا اور مسلمانوں کا برا چاہے اس برائی کے گھیرے کو اس پر کس دے، اس کی چال کو اسی پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو شریروں کے شر اور بدکاروں کے مکر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملک اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں، سربراہان
سربراہان مملکت کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے حی قیوم، اے اللہ ان کو ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت و تقوی کی توفیق دے۔ اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ کے کمزور مومنوں کو نجات دے۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دے۔ اللہ ان پر سکینت نازل کر، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اللہ ان کی مدد کر، تیرے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اے مظلوموں کے مددگار، فریاد رسوں کے معین، اے اللہ ان کے معاملات کو سنبھال لے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تکلیف کو ختم کر دے، ان کی کمزوری پر رحم فرما، ان کی شکستہ کو جوڑ دے، ان کے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کو عافیت دے، ان کے مردوں پر رحم فرما، ان کو شہیدوں میں قبول فرما، مصیبت کا دائرہ ان کے دشمنوں پر ڈال دے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہ کر، ان کے لیے چالے چل، ان کے خلاف نہیں، ان کو اور ان کے دشمنوں پر مدد فرما۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین پر، ان کے تمام اصحاب پر۔